اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو قال اشتر لي جارية لتخدمني فاشترى العنبياء بالشرباء لا يجوز. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ چیزیں، وہ اسباب جن کی وجہ سے حقیقت متروک ہوتی ہے. کون بیٹھا کدھر ہے؟ جن کی وجہ سے حقیقت متروک ہوتی ہے، وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں. تیسری شے جو آئی ہے جس کی وجہ سے حقیقت متروک ہوتی ہے وہ ہے سیاق کلام. کیا ہے؟ سیاق کلام کی سمجھ. کہ متکلم نے جو بات کی ہے، جو حکم نافذ کیا یا کسی چیز سے منع کیا، اس کا ایک حقیقی معنی ہے، لیکن اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی اور بھی چیز ذکر کر دی جس کی وجہ سے اس کا حقیقی معنی چھوڑ دیا گیا. حقیقی معنی چھوڑ دیا گیا یہ ہے کہ حقیقت متروک ہوتی ہے کس کی وجہ سے؟ سیاق کلام. دسیا سی ایک سباق ایک سیاق. یہاں سیاق سے مراد عام ہے، خواہ وہ لفظ پہلے ہو یا بعد میں ہو. اس پر مثالیں دے رہے ہیں علامہ. توجہ. رجل نے کہا، دوسرے کو وکیل بنایا. اے وکیل آ نہیں وکیل، کسی نے بھی کوئی کام ذمے لاؤ تو شرن کی اس دا وکیل. کوئی بھی کام اس دا وکیل ہے. جا پتر بازاروں سبزی لے آ تے اس وقت کی ہے وکیل ہے شرعی. ایک شخص نے دوسرے کو کہا اشتارے لی جاریتن کی، اشتری لی جاریتن، میرے لیے ایک لونڈی خرید تو. میرے لیے ایک لونڈی خرید تو. او کنے دیے او اتنے مقصد نہیں ہے گا. اب اگر صرف یہ کہنا کہ اشتارے لی جاریتن کی، اشتری لی جاریتن، تو جاریہ کا حقیقی معنی ہے کہ جو بھی عورت لونڈی ہے، خواہ نابینی ہے، خواہ ہاتھ پاؤں سے وہ لنگڑی لولی ہے، سمجھائیے، خواہ اس کے لیے بتی اس سے حلال ہے یا حلال نہیں، جس قسم کی بھی وہ لونڈی ہے وہ جاریہ کا فرد ہے. وہ جاریہ کا فرد ہے. اگر صرف اتنا جملہ ہو، کیا ہو؟ پہلے بات سمجھے. جب کسی نے کسی کو وکیل بنایا نا، تو جو چیز اس نے کہی ہے جب وہ چیز لے آئے تو موکل وکیل بنانے والا اس کو وہ لازم ہو جاتی ہے، اس کو لازم ہوتی ہے، وہ اسی کی ہوتی ہے، وکیل کے کھاتے میں نہیں پڑتی. لیکن اگر اس کا خلاف کرے گا تو وہ وکیل کے ذمے ہو جائے گی، موکل کے ذمے نہیں ہوگی. بات سمجھی ہے کہ دسے بتاؤں نے تو لے آلو آندے نے تے ہن وکیل دے اپنے ہون گے، انہوں دے پیسے واپس کرے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ انہیں آکھیا بھی چادر لیا دے تے انہیں جڑا ہے نا انہوں لٹھے دا کفن لیا کے دے دیتا ہے. انہیں آکھیا میں گرم چادر لیا دے سردیاں واسطے، تے او رضائی دا چھاڑا چک کے لے آیا. سمجھے پہ؟ تو صرف اتنی بات کہی کہ اشتارے لی جاریتن، میرے لیے لونڈی خرید، میرے لیے لونڈی خرید. اب کوئی بھی خرید کے لے آئے، لنگڑی لولی انی کانی جس قسم کی، وہ موکل کے ذمے آ جائے گی. موکل کے ذمے آ جائے گی.
لے سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اس کا حقیقی معنی ہے کس کا؟ جاریتن کا۔ اب موکل جنہیں انہوں آکھیا لونڈی خرید او بن گیا موکل تے دوسرا بن گیا وکیل۔ موکل نے آگے قید لگا دی لتخدمانی، لونڈی خرید میرے لیے تاکہ خدمت کرے وہ میری، تاکہ خدمت کرے وہ میری۔ اب یہ جو اس جاریہ کے ساتھ یہ لفظ جوڑا ہے کون سا؟ لتخدمانی، تاکہ وہ میری کیا کرے؟ خدمت کرے۔ اس لفظ نے بتایا ہے کہ اب لونڈی ایسی ہونی چاہیے جو قابل خدمت ہو، جو قابل خدمت ہو۔ کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اب مطلقاً لونڈی مراد نہیں رہی بلکہ ایسی لونڈی جو قابل خدمت ہو۔ وہ نابینی خریدے تو نابینی تو قابل خدمت نہیں ہے، وہ ہانڈی روٹی نہیں پکا سکتی، جی جاؤ فلانی چیز چوک کے لے آؤ، انہیں پتہ ہی نہیں۔ یا شلا، جس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، جس کے ہاتھ شل ہیں کام نہیں کر سکتے، یہ بھی کام نہیں کر سکتی، خدمت کر سکتی ہے یہ تو الٹا خدمت کرانے والی یا کرنے والی نہیں ہے۔ تو اب اگر جب اس نے لتخدمانی ساتھ قید لگا دی تو وہ لونڈی خرید کے لایا نابینی یا لایا شلاؤ، جس کے ہاتھ کام نہیں کرتے، پاؤں کام نہیں کرتے، تو لا یجوزو، یہ لونڈی موکل کے ذمے نہیں آئے گی، یہ وکیل کی ہوگی اور موکل کو پیسے دینے ضروری نہیں ہوں گے۔ اگر پہلے پیسے دیے ہیں تو وہ واپس کرنے ہوں گے۔ سمجھ آ گئی جی؟ اب حقیقی معنی کیوں متروک ہوا کہ ساتھ قید لگا دی کون سی؟ تو خدمت وہ کر سکتی ہے جو ٹھیک ہو، نہ نابینی خدمت کر سکتی ہے نہ شلا خدمت کر سکتی ہے۔ ہاں جی، اگر کسی شخص نے کسی شخص کو کہا کہ میرے لیے لونڈی اشتاری لی جاریتن، صرف اتنا کہ خرید میرے لیے لونڈی جاریہ، اس کا حقیقی معنی ہے کہ جو لونڈی ہے وہ خرید کے لے آئے تو وہ موکل کے ذمہ ہو جائے گی، وکیل بری ذمہ ہو جائے گا، پیسے موکل کو دینے ہوں گے۔ اس کا حقیقی موضوع ہے یہ، خواہ وہ خدمت کر سکتی ہو کیونکہ اس نے جاریتن کہا ہے لونڈی، تو نابینی لائے تب بھی وہ جاری ہے، آنکھوں والی لائے وہ بھی، شلا لائے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہوں وہ بھی، تو لہٰذا موکل کو لازم آ جائے گی۔ اور اگر ٹرنا اگر ٹرگی اگر سبق پڑھنے اس نے ساتھ یہ قید لگا دی کیڑی لتخدمانی، کہ لونڈی خرید میرے لیے تاکہ خدمت کرے وہ، یہ جو لتخدمانی ہے اس نے مقید کر دی ہے جاریہ کو کہ ایسی لونڈی ہو جو قابل خدمت ہو، ایسی لونڈی ہو جو ایسی لونڈی لانی ہے جو کیا ہو، قابل خدمت ہو، وہ لے کر آنی جی۔ لہٰذا اس صورت میں اگر وہ نابینی خرید لائے یا شلا خرید لائے تو یہ جائز نہیں۔ جائز نہیں کا مطلب ہے کہ موکل کے ذمہ نہیں ہوگی، موکل کے ذمہ نہیں ہوگی بلکہ یہ وکیل کی ہوگی، موکل کو پیسے دینے نہیں ہیں، سمجھائی نا جی؟ وہ قبول کر لوے بکری گل ہے بھی ثواب ہے، لیکن اس جملے سے وہ اس کو لازم نہیں ہوگی، یعنی موکل نے پیسے دینے ضروری ہو جائیں یہ بات نہیں، کیونکہ اس نے قید لگائی ہے کون سی؟ یہ سیاق ہے جس نے بتایا کہ مطلقاً لونڈی مراد نہیں، ایسی لونڈی جو
قابل خدمت ہو وہ تو مراد، یہ جو دو ہیں یہ تو، قابل خدمت نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اور اگر کہا رجل نے رجل کو اور اگر کہا رجل نے رجل کو خرید تو میرے لیے لونڈی، خرید تو میرے لیے لونڈی، اگر اتنا جملہ ہوتا تو پہلے سمجھے کہ حقیقی معنی اس کا کیا ہے، مطلقاً لونڈی کوئی سی ہو۔ اب لتخدمہ کا مطلب سمجھ آئے گا، تاکہ خدمت کرے وہ میری، تاکہ خدمت کرے وہ میری، پس خریدی بس خریدی کس نے، محمود نابینی نابینی یا شلا یا شلا تو نہیں جائز، تو نہیں جائے، یعنی نہیں لازم معقل پر، اس لیے کہ نہیں جائز خریدنا اس کا اس پر، جی کیونکہ انہیں کسی خدمت کر سکتے، خدمت نہیں کر سکتی۔ اور اگر کہا رجل نے رجل کو خرید تو میرے لیے لونڈی تاکہ خدمت کرے وہ میری، پس خریدی وکیل نے اندھی یا نابینی کہہ دینا، نبینی یا شلا تو نہیں جائز۔ 13 باری کہہ چکا لفظ، پھر اندھی جی جی جی، اور اگر کہا رجل نے رجل کو نابینی تھوڑی اندھی ہوندی ہے۔ خرید تو میرے لیے لونڈی تاکہ خدمت کرے وہ میری، پس خریدی وکیل نے نابینی یا شلا تو نہیں جائز۔ بلو قال قال اشتری لی جاریتا حتی آفاها فاشترا آطاعها بلاوی فاشترا اختہ من الرداء لا يكون ردائے، من الرداء لا يكون عن الموکل۔ حمزہ موکل موکل، جی واؤن البدلانا جائز ہے۔ اچھا جی، کسی نے کسی کو وکیل بنایا، کہا اشتاری لی جاریتن، خرید میرے لیے لونڈی، حقیقی معنی وہی ہے جس قسم کی بھی لونڈی خریدے۔ ایک مسئلہ پہلے پڑھا ساجے بھی، اگر کوئی بندہ ذی رحم محرم کا، کس کا ذی رحم محرم کا مالک بن جائے تو وہ فوراً آزاد ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ جو ہے نا وہ ردات کا رشتہ ہو، ردات کا، تو وہ مالک اس کا بنے تو وہ آزاد نہیں ہوتا۔ ردات کا رشتہ ہو، ردائی بھائی کو خریدا، ردائی بہن کو خریدا تو وہ اس کا مالک رہے گا، وہ آزاد نہیں ہوگی۔ صرف یہ ہے کہ ردائی بہن سے، ردائی پھپھی سے، ردائی خالہ سے، ردائی بھتیجی سے، ردائی باجی سے وہ وطی نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، اس نے کہا میرے لیے لونڈی خرید، اب کوئی بھی لے آئے، اب کوئی بھی لے آئے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس نے اس کے ساتھ قید لگائی حتیٰ آطاعہا، حتیٰ کہ وطی کروں میں اس سے۔ اب اس قید نے بتایا بھی لونڈی ایسی ہونی چاہیے جس سے اس کے لیے وطی، حلال جس کے لیے اس کی وطی حلال ہے۔ ایسی لونڈی ہونی چاہیے کہ جس سے اس کے لیے، وطی جائز جس ہو، لونڈی سے اس موکل کے لیے وطی جائز ہو، حلال ہو، ایسی لونڈی ہونی چاہیے۔ اب وکیل نے اس کی ردائی بہن خریدی، وکیل نے اس کی ردائی بہن کی خریدی تو ردائی بہن کا یہ مالک تو بن جائے گا، لیکن وطی نہیں کر سکتا، حلال نہیں ہے، وطی حلال نہیں ہے، کر نہیں سکتا، کر سکتا ہے، حرام کاریاں نہیں ہو رہی ہیں، حلال نہیں ہے، حلال نہیں۔ تو لہٰذا لا یکون عن الموکل، یہ لونڈی موکل کے ذمہ نہیں آئے گی، یہ لونڈی موکل کے ذمہ نہیں آئے گی، بلکہ یہ وکیل کی ہوگی۔ یعنی وہ جو پیسے دیے تھے نا بھی کدو لے آتے، انہیں کدو لے آندے تھے، ہن تو لازم ہو گئے، تو جو انہیں بتاؤں لے آندے نے تھے اون کاری عبداللہ دینے میرے پیسے من دے، اے مطلب۔ ہاں جی، کیا اگر کسی نے کہا کہ میرے لیے کسی شخص خرید میرے لیے لونڈی، لونڈی، اتنی بات کہی تو حقیقی معنی ہے جیسی بھی لونڈی خرید کے لائے وہ اس کی ہے، وہ اس کی ہے، لیکن اگر اس نے آگے قید لگا دی کہ ایسی حتیٰ آطاعہا، آہا، حتیٰ کہ میں اس سے، تاکہ میں اس سے وطی کروں، تو اب ایسی لونڈی ہونی چاہیے جس سے وطی حلال ہو، وطی حلال ہو، جس سے جس سے وطی حلال وطی کیا ہو، وطی حلال ہو۔ اچھا جی،
बस खरीद लाया वकील जो है, پس نہیں خرید لیا تو وکیل نے لونڈی خریدی اس کی جو رضائی بہن ہے اس کی वकील ने लौंडी खरीदी वो जो उसकी रजाई बहन है, اس کی ردائی بہن ہے تو ردائی بہن سے وطی حلال نہیں नहीं है, تو لہٰذا یہ لونڈی موکل کے ذمے نہیں آئے گی وکیل کے ذمہ ہے، وکیل کی ہوگی واپس کرے یا جو بھی کرے موکل کے ذمہ نہیں ہے۔ نہیں ہوگی جی اور ذمے دا مطلب ہے بھی تین میں کم آکھے کہ جا پترا 5 کلو چینی لیا تو چینی لین دی تو میں کہا جی میں نہیں لینی تو کہا جی میں نے بھیجا کیوں سا جی شرن وہ میرے ذمہ ہے شرن وہ میرے ذمہ ہے۔ جیڑا کم کو کسی نو آکھے نہ پہلے اے سمجھو نہ سیاں پاکستانی سانو دین سمجھتا نہیں ہوندہ کہ سیاں سارے شرارتی تے پٹھے دماغ دے جیے سانو تا دین سمجھ کو نہیں ہوندہ جی پہلے اے مسئلہ سمجھو کہ جیڑا کسی نے کسی دے ذمہ کم لایا انہیں وہ کر دیتا ہے تو ان دے ذمہ ہو گیا ہے وہ بری ذمہ ہو گیا ہے کسی بندے کسی نے آکھا میں نے 5 کلو کدو لیا دے اس لیا کے دیتے نہیں کہا جی میں نہیں لیندہ کیوں نہیں ایتھے شرعی عدالت ہوگا تو قاضی 2 کھوتے جو ٹھوکے گا تو انہوں کیا کہ اسے لیا کے دے دیئے لیکن اسیاں پاکستانی پٹھی مت دے دیئے شرارتی میرے تا سانو دین سمجھ کو نہیں ہوتا جی پہلے اے سمجھو کہ وہ موکل کے ذمہ ہو جائے گا جو اس نے کہا ہے جو اس نے کہا ہے اب یہ لونڈی موکل کے ذمے نہیں آئے گی اس لیے کہ اس نے جڑی آکھی سی انہیں او نہیں لے آندی انہیں آکھا سی آلو لے آتے گوبھی لے کے آگے اور اگر کہا کہ رجل نے رجل کو اور اگر کہا رجل نے رجل کو خرید تو میرے لیے جاریہ خرید تو میرے لیے جاریہ ان پہلے دن حقیقی موضوع لا کون ہے میری ٹیم جڑی سجنا دی بیٹھی ہے تو پھر پتہ لگا کہ بے نال قید لائی تو حقیقت متروک ہوئی ہے پتہ ہی کونی کسے شاید ہے تو میرا ہمیں سر کھپتا پہ جی جی اور اگر کہا رجل نے رجل کو اور اگر کہا رجل نے رجل کو خرید میرے لیے جاریہ خرید میرے لیے جاریہ اچھا جی حتیٰ کہ وطی کروں میں اس سے حتیٰ کہ وطی کروں میں اس سے حتیٰ کہ بمانا تاکہ وطی کروں اس سے پس خریدی وکیل نے اس کے لیے بس خریدی وکیل نے اس کے لیے اس کی ردائی بہن اس کی ردائی بہن تو نہ ہوگی تو نہ ہوگی موکل سے موکل سے اے لا یکون اے لا یقع شراؤہ وگرنہ لا یکون مناسب نہیں جاریہ مؤنث ہے تو لا تکون ہونا چاہیے سی تو تھلے دسیا بیندہ جڑے نا لا یکون بمانا لا یقع تے فائل شراؤہ اس کا خریدنا جو ہے نہ ہوگا موکل کی طرف سے نہ ہوگا موکل کی طرف سے جی اور اگر کہا رجل نے رجل کو خرید تو میرے لیے جاریہ تاکہ وطی کروں میں اس سے پس خریدی وکیل نے اس کی رضائی بہن نہیں ہوگا موکل کی طرف سے اور اگر کہا رجل نے رجل کو خرید تو میرے لیے جاریہ تاکہ وطی کروں میں اس سے پس خریدا وکیل نے اس کی بہن کو ردات سے پس خریدا وکیل نے اس کے لیے اس کی بہن کو ردات سے تو نہ ہوگا پورا معنی ہے اصل معنی کو اس کی ردائی بہن خریدی جی تو نہ ہوگا موکل سے یہ خریدنا نہیں ہوگا یہ خریدنا موکل سے نہیں ہوگا ادھر دیکھو یہ کیوں نہیں ہوگا موکل سے اس لیے کہ حقیقت الکلام وہ مطلقاً وہ اطلاق ہے پامیں کوئی لونڈی ہوئے یہ حقیقت الکلام متروکۃ السیاق ہے کیا ہے متروکۃ السیاق ہے یہ بھی لکھے تھوڑے کو بھی جی ہاں لسیاق یہ چھوڑی گئی ہے مطلقاً چھوڑا گیا ہے سیاق کی وجہ سے اس لیے کہ اگے کی لفظ ہے لے اگو لفظ پڑھو جانا لِأَنَّهُ اس لیے کہ جانا گیا اس کے قول تخدمانی سے ایک اور حتیٰ آتا آ دو سے کیا
کہ مراد موکل کی لونڈی کا خریدنا ایسی لونڈی جو خدمت کی صلاحیت رکھے یا ایسی لونڈی جس کے لیے اس کے لیے بتی حلال ہو، ایسی لونڈی چاہیے. سنیں ہی تو اب جب یہ قیدیں لگ گئیں تو اب مطلق لونڈی مقید ہو گئی. مطلق لونڈی مقید ہو گئی کس کے ساتھ؟ سیاق کلام کی دلالت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ سیاق کلام کی دلالت کے ساتھ. اگے چلو. وعلى هذا قلنا في قوله اے انہیں بڑے تم دسیا سی بے اصول فقہ دین سمجھنے واسطے ریڑھ دی ہڈی ہے. وعلى هذا قلنا في قوله عليه السلام إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فانقلوه ثم انقلوه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء وإنه لا يقدم الداء على الدواء. دل سياق الكلام على أن المقل لدفع الأذى عنا لا لأمر تعبدي حقا للشرع فلا يكون للإيجاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلیہ. اب اسی قانون کے مطابق ایک حدیث پیش کرتے ہیں، پھر آگے آیا کریمہ آ رہی ہے، توجہ کر. او وعلی ھذا یعنی حقیقت کا چھوڑنا بدلالت سیاق الکلام نہ لکھے نظر مارے چکرو اپنا ہوں ہے جی، وہ ساری گل دس دینے کہ اسی پر ہم یہ کہتے ہیں. پہلے سمجھو قرآن پاک اور حدیث پاک کے اندر امر اور نہی، کیا امر اور نہی، امر جو ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، نہی تحریم کے لیے ہوتے ہیں. اے کام کرنا ضروری ہے، اے کام کو بچنا ضروری ہے، کام نہیں کرنا. سمجھی جے گل تے امتحان کرے جے. تو جو شریعت نے کہا ہے نا کہ اس طرح کرو جی، اس طرح کرو اور اس طرح نہ کرو، اس طرح کرو، اس کو کہتے ہیں امر تعبدی. کیا؟ امر تعبدی حقاً للشرع. کیا؟ حقا للشرع. اتھے بین استور لکھے ہے کہ اصل ساری جو شریعت ہے نا یہ رب تعالیٰ کی تعظیم ہے. کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی تعظیم ہے. وہ اللہ دیا گلا مننیاں ہے کی اللہ دی تعظیم ہے. تعظیم یہ تقوی ہے کہ اللہ کو ڈرنا، جیڑا کرنا ہے وہ کرنا ہے، جس کو بچنا ہے اس کو بچنا ہے. اے وے اللہ دی تعظیم. اے جڑے اس طرح ہون عنوان نے امر تعبدی. کیا؟ امر تعبدی. تے دوجا نہی تعبدی. بھائی شریعت نے کہا اس طرح کرو، شریعت نے کہا اس طرح نہ کرو، تو یہ بن گیا امر تعبدی اور نہی تعبدی دی کہ جس میں ثواب ہے اور اللہ کی تعظیم ہے، اللہ کی سونے محبوب کی بات مانی، سرکار کی تعظیم ہے. توجہ کرو. ہوں ایک مسئلہ سمجھو، شریعت کے اندر بہت سارے کام ایسے ہیں جن میں انسانی فائدہ ہے ادھر دنیا میں کہ ایک کام نہ کرے جی، مثلا اور بھائی اس واسطے نہ بمی ہوئے نہ کل بھی اتنے بندے جا کے راہ چ لائے جے تے ذلیل کرن گے جی. اور بھائی ہے جڑا کھاندے پے ہو نا برگر جہا ہے بیماری وچ موئے مرغے پاندا جے تے اینوں نہ کھایا کرو. ہن اے محض اس بندے دے فائدے واسطے بھی، کندے واسطے بھی فائدے نہ منی ان دی مرضی، لیکن بھی ان دا ایک فائدہ ہے جی. سمجھی گل بھئی آ جڑا ہے نا فلانے بازار نہ جایا کرو یار، اتنے کنجراں دا محلہ جے تے کوئی مولوی بندہ لگے تو یار بڑا پیڑا کام ہے جی. یہ ہوں یہ بھی کہ یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے بلکہ ان دے فائدے دی گل ہے، ان دے فائدے دی گل. شریعت بہت ساریاں گلاں اس طرح بھی ہیں. سمجھی جی. ہوں واپس آؤ تو اس گل کو سمجھنے دی کوشش کرو. اسی پر یعنی سیاق کلام کی وجہ سے حقیقی یہاں امر کا صیغہ آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ امر کا صیغہ آ رہا ہے. تو امر ہوتا ہے وجوب کے لیے، لیکن اس کے بعد ایک جملہ آ رہا ہے
جو بتاتا ہے کہ یہاں امر کا حقیقی معنی کون وجوب وہ متروک ہے۔ خلاصہ یہ ہے حدیث میں ایک امر کا سیغہ آ رہا ہے، معنی ہے یا رد ہوگی۔ اگر اس کے بعد والی کلام نہ ہوتی تو اس پر عمل کرنا ہم پر کیا تھا؟ واجب تھا۔ لیکن آگے ایک جملہ ہے سرکار کا جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، محض ہمارے فائدے کے لیے۔ کوئی کرے گا تو اوندا فائدہ ہے، نہ کرے گا تو اپنا نقصان کیے اپنا نقصان۔ اور جویں کسی کام تو ڈکو تو بندہ کر کے آ کے روے جی نقصان، تو بندہ کہے پتر تینوں سمجھایا سی پھر تیری اپنی مرضی، تو آپ نقصان کیتا میرا تو قصور نہیں جی۔ ہون سمجھو کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب گر جائے، واقعہ ہو جائے مکھی تمہارے کسی ایک کے طعام میں جی، تو فم قلو ہو، اے اغمسو ہو، نظر آ رہے ہیں، اس کو پانی میں غوطہ دے دو۔ اے امری ان کی کرو، پانی میں غوطہ دے دو، ان انگل نال تھلے نپو، کنوں مکھی ساری ڈوب دیو۔ اے امرے کیے امر ہے، پھر سمن کو لو ہو، پھر نکال دو اس کو۔ اے دو امر نے بے مکھی ڈگ پوے روٹی ہوتے مائے شہ تے، کس تے مائے شہ، پتلی شہ، انہوں کی کرو غوطہ دیو وچ ڈبوو، پھر انہوں باہر کر دو۔ اے امر نے اگر اینی گل ہوندی اے بن جانا سی امر تعبدی۔ کی بن جانا سی؟ امر تعبدی، امر تعبدی بن جانا سی، اور اس اتے عمل کرنا کی ہونا سی؟ واجب ہونا سی۔ مکھی ڈگ دی، کوئی بندہ غوطہ دیتیاں بغیر باہر کڈ دا تے واجب دا تارک ہو جانا سی، واجب دا تارک ہو جانا سی۔ گل سمجھ رہے ہو؟ جی۔ اگر صرف اتنی حدیث پاک ہوتی تو اگر مائع چیز میں کیا گرتی مکھی گرتی اور اس کو وہ غوطہ نہ دیتا، وہ نیچے اس کو پورا جناب اس کو غمس نہ کرتا اور باہر پھینک دیتا تو یا اتنے ہی رہندی تے وہ شے پی کے تو باقی چھڑ دیندا تا بھی کی ہونا سی؟ واجب دا تارک ہونا۔ لیکن سنیں اس کے بعد یہ جو جملہ ہے یہ سیاق، یہ سیاق اس نے بتایا کہ یہ امر تعبدی نہیں ہے۔ سونیا فرمایا کیونکہ اس کے مکھی کے دو پروں میں سے ایک میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں دوا ہے۔ ایک میں بیماری ہے اور اسی کی دوا ہے، ایک میں دا ہے اور اس کی دوسرے میں دوا ہے، اور بے شک مکھی البتہ مقدم کرتی ہے دا کو، یعنی دا والے پر کو، دوا پر یعنی دوا والے پر۔ اے حدیث ہے، سمجھ آ گئی؟ اے کی ہے حدیث ہے۔ ہون پیچھے چل وَعَلَىٰ هَٰذَا تے دلہ نال جوڑ۔ اسی پر ہم کہتے ہیں کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں دلہ سیاق الکلام کہ دلالت کرتا ہے سیاق کلام کیڑا فَإِنَّ فِي إِحْدَاثُ لے کے کس بات پر کہ یہ جو مقل ہے، مقل کیا مقل غوطہ دے کے تے باہر سٹنا، یہ ہم سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے، ہم سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے، نہ کہ یہ امر تعبدی ہے حقاً للشرع، نہ کہ یہ امر تعبدی حقاً للشرع، یعنی یوں نہیں ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ ہمارا حکم ہے کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس لیے نہیں ہے جی، بلکہ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے کہ تسی بیماری کو بچ جاؤ دے، تسی بیماری کو بچ جاؤ گے۔ لہٰذا یہ جو امر ہے مقل والا فم قلو ہو، یہ امر اب ایجاب کے لیے نہیں ہے،
امر اب ایجاب کے لیے کہ نہیں اگر کسی بندے مکھی ڈوبی نہیں تے باہر سٹ دیتی تے واجب دے تارک ہونے دا کی ہوئے او گناہ ہوئے او بلا ہوئے واجب دے ترک دا گناہ ہوئے ایک گل ہن کوئی نہیں ایک گل کوئی نہیں کیونکہ ساڑھے پہ جو کسی نے پتہ ہی نہیں ہے گا جو مکھی ڈگی تھلو انگل دے کے باہر سٹ دے دیئے کہ کوئی نہیں ہاں جی اسی پر ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب تمہارے کسی ایک کے کھانے میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دو پھر اس کو نکال دو بس یہ فم کلو امرو کہ اگر اتنی حدیث ہوتی تو ہم پر واجب ہوتا کہ جب بھی کسی مائع چیز میں مکھی گرتی تو اس کو باہر نکالنا واجب ہوتا کھبے ہاتھ نال نہیں پتر پیر نال پی کے تاں پتہ لگے کہ پانی پیتا ہے کہ تو کیا کرے اگے میں ہی اب 10 منٹ سر کھا دے کہ ہم شخصیت بننا نہیں پتر چاہتے جی شبہ ہاں جی اس کو باہر تو پھر یہ امر تعبدی ہوتا اور ہم پر لازم ہوتا اگر کوئی اس کو ترک کر دیتا تو واجب کا وہ تارک ہو تاریخ جاتا ہوتا لیکن اس کے بعد لیکن اس کے بعد ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 2 پروں میں سے ایک میں بیماری ہے بیماری ہے اور دوسرے پار میں شفا ہے شفا ہے اور مکھی جو ہے وہ بیماری والے پار کو مقدم کرتی ہے یعنی انہوں پانی نال لاندی ہے انہوں پہلے پانی نہ لاندی تے پہلے نہیں انہوں لاندی ہے تے دوسرے نے چک کے رکھ دی ہے جی تو یہ جو حدیث ہے حدیث اس میں جو فَإِنَّا گیا ہے نا فَإِنَّا اے سیاق کلام جڑا اِنَّا نال ہے اے سیاق کلام ہے کہ سیاق کلام دلالت کرتا ہے کہ اس میں جو امر ہے نا غوطہ دینے والا یہ ہمارے یہ ہم سے دفع اذا کے لیے ہم سے دفاع اعضاء کے لیے ہے ہماری تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہے یہ امر تعبدی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی تعظیم والا معنی ہو اور حق ہو شرع شریف کا کہ شریعت نے ہمیں کہا کہ اس طرح کرو یہ ہمارے فائدے کی ایک بات بتائی لہذا اگوں ویکھنا فلا یکونو ایتھے نتیجہ نکلنا ہے لہذا یہ امر ایجاب کے لیے وجود کے لیے نہیں ہوگا یہ امر جڑا ایجاب کے لیے نہیں رہا کس وجہ سے فَإِنَّا والی عبارت کی وجہ سے کس وجہ سے فائنہ والی عبارت کی وجہ سے ویسے تو امر وجوب کے لیے لیکن یہاں وجوب کے لیے کیوں نہیں سیاق کلام کی سیاق کلام کیڑا فَإِنَّا آخر تک جڑا بیان کیتا ہے اور اسی پر کس پر مطلوب ہوتی ہے سیاق کلام کے اسی پر کہتے ہیں ہم اور اسی پر کہتے ہیں ہم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول میں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول میں کیا کہتے ہیں ہم دلہ سیاق الکلام یہ کہتے ہیں ہم سنیں اور لکھیں مقولہ کلنا کہ ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دلہ اون وچے وے کہ سونیاں دا فرمان کیے اوے وچ سمجھی جے گل جب گر جائے مکھی تمہارے کسی ایک کے کھانے میں پس ڈبو دو اس کو پھر نکال دو اس کو پس بے شک اس کے 2 پروں میں سے ایک میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں دوا اور بے شک مکھی البتہ مقدم کرتی ہے بیماری والے پر کو دوا والے پر اے حدیث ہے اب اسی پر ہم کہتے ہیں سرکار کے اس فرمان میں کیا کہتے ہیں
دلالت کرتا ہے دلالت کرتا ہے سیاق کلام سیاق کلام اس بات پر اس بات پر کہ مقل یعنی اے غوطہ دینے والا امر ازاق تکلیف کے دفع کے لیے ہے، تکلیف کے دفع کے لیے ہے، ہم سے ہم سے نہ کہ امر تعبدی کے لیے، امر تعبدی کے لیے، حق واسطے شرع کے، حق واسطے شرع کے، اور جڑے شریعت نے ساڈے ذمہ کم لائے نے نا اسی مکلف ہاں اونا ساریاں وچ اللہ دی تعظیم ہے، اللہ دی اونا دے جڑے کرن والے نے کرنے اتے ثواب ہے، جڑے چھوڑنے والے نے چھوڑنے اتے ثواب ہے، چھوڑنے اتے ثواب ہے، گناہ ہے جی، اور جڑے کام چھوڑنے والے نے انہاں دے چھوڑنے تے ثواب ہے اور بلا ہوئے، کرنے والے نو چھوڑنا ہن گناہ ہے تے نہ کرنے والے نو کرنا ہن گناہ ہے۔ اے گناہ تے ثواب دا جڑا نظام ہے اے انہاں کماں نالے جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دا حق نے، جنہاں وچ ساڈا اخروی فائدہ تے ہے ہی ہے، وہ تو اللہ دا محض فضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیکیاں دخول جنت کا سبب نہیں ہے، یہ بظاہر ایک نشانی ہے، دخول جنت اللہ کے فضل سے ہے، آقا حضور کی شفاعت سے۔ چلو جی من پس نہ ہوگا امر، پس نہ ہوگا امر، کیڑا امر بالمقل فمقلو، ایجاب کے لیے، ایجاب کے لیے جی۔ اور اسی پر ہم کہتے ہیں آقا حضور علیہ السلام کے فرمان میں، جب گر جائے مکھی تمہارے ایک کے کھانے میں، تمہارے کسی ایک و کسی آخر تمہارے کسی ایک کے طعام میں، پس دبو تم اس کو پھر نکال دو اس کو، پس بے شک اس کے دو پروں میں سے ایک میں بیماری ہے اور دوسرے میں دوا ہے، اور بے شک مکھی البتہ مقدم کرتی ہے دا کو پر کو، والے پر یہ جو سرکار کا فرمان ہے دلالت کرتی ہے سیاق کلام اس بات پر کہ مقل تکلیف کے دفع کے لیے ہے ہم سے، نہ کہ امر تعبدی کے لیے ہے، حق واسطے شرع کے اس لیے نہیں۔ خلاصہ یہ نکلا پس نہ ہوگا امر بالمقل ایجاب کے لیے، کسے ڈبوئی نہیں تے ویسے سٹیے تے ہونو مجرم ہوئے انج نہیں جی۔ اور اسی پر ہم کہتے ہیں آقا حضور باقی اس میں انکار نہیں ہے کہ کوئی سرکار کا فرمان سمجھ کر ڈبو کر نکالے تو اس کو ثواب ہوگا، سرکار نے فرمایا ہے، اس کا انکار نہیں ہے کہ اس پر ثواب نہیں ہوگا، یہ بات نہیں جی۔ اور اسی پر کہتے ہیں ہم آقا حضور علیہ السلام کے فرمان میں، جب واقعہ ہو جب گر جائے مکھی تمہارے کسی ایک کے کھانے میں، پس غوطہ دو تم مکھی کو، ڈبو دو اس کو، پس ڈبو دو تم مکھی کو پھر نکالو اس کو، پس بے شک مکھی کے دونوں پروں میں سے ایک میں بیماری ہے اور دوسرے میں دوا ہے، اور بے شک مکھی البتہ مقدم کرتی ہے بیماری والے پر کو دوا والے پر۔ یہ کلام آقا حضور یہ کا جو سرکار کا فرمان ہے یہ دلالت کرتا ہے سیاق کلام، دلالت کرتا ہے سیاق کلام کیڑا فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ، اس بات پر کہ مقل یہ اعضاء کے دفع کے لیے ہے ہم سے، نہ کہ امر تعبدی کے لیے حق واسطے شرع کے، اس طرح نہیں ہے، بس لہذا نہ ہوگا امر ایجاب کے لیے، کیڑا امر فم قلوب والا، اگر اگلی بات نہ ہوتی تو پھر کیا ہونا تھا؟ ایجاب واجب ہونا تھا، واجب ہونا تھا۔ اب اس حقیقت کو ترک کیا کس وجہ سے؟ سیاق کلام کی وجہ سے۔ وہ کون سی ہے سیاق کلام؟ یہ تو پتہ لگا بھی یہ ساڈے فائدے واسطے، امر شرعی نہیں، تعبدی نہیں۔ اور دیکھو دروازہ واقع نظر آئے، رواہ البخاری فی الطب و بد الخلق عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب واقعہ ہو جائے مکھی تمہارے کسی ایک کے برتن میں چاہیے کہ ڈبو دے اس ساری کو، پھر چاہیے کہ پھینک دے اس کو۔ نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے دو پروں میں سے ایک میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری ہے۔ الحدیث نہیں خلاف اس مسئلے میں، یعنی نہیں خلاف اس جانور کے پاک ہونے میں جو واقعہ ہو اس میں کسی ایک کے لیے علماء سے، یعنی جن دے وچ مکھی ڈگی ہے وہ شے پاک ہے، ان دے وچ کسی دا اختلاف نہیں ہے، مگر عند شافعی رحمہ اللہ اس کے دو قولوں میں سے ایک میں وہ شے نجس ہو جائے گی، اور ترجیح دی ہے اسی کو رویانی نے، رویانی شافعی نے، انہاں دے بعد والے بندے، اور محاملی نے مقنع میں، لیکن طہارت اصح ہے امام شافعی کے جمہور اصحاب کے نزدیک، ان کا بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ جن وجہ مکھی ڈگی وہ شے کی ہے واقع۔ فرمایا علامہ نووی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کا دوسرا قول لیسا بے شے ثواب وہ طہارت ہے، اور یہی قول ہے جمہور علماء اور فقہا کا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ فم کلو ہو، کیونکہ حقیقت سرکار کے فرمان فم کلو ہو کی وہ وجوب مکل ہے قضیتن للامر، امر کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ امر کی وجہ سے۔ قضیہ بمعنی وجہ، امر کی وجہ سے اس کا جو مقصد ہے وہ حقیقی معنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ وجوب، کہ تواڈے تے غوطہ دینا واجب ہے، بولو چاہ کس شے نو غوطہ دینا، مکھی نو، لیکن چھوڑ دی گئی ہے حقیقت سیاق کلام کی وجہ سے، اور وہ سیاق کلام سرکار کا فرمان ہے فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْأُخْرَى دَوَاءٌ۔ سمجھ آئی؟ اس کی وجہ سے حقیقی معنی چھوڑا گیا کیڑا حقیقی معنی؟ وجوب، فم کلو، لہٰذا اس لیے کہ دلالت کرتا ہے یہ اس بات پر کہ مقل دفع ازا کے لیے ہم سے نہ کہ امر تعبدی حقا للشرع، پس نہ ہوگا یہ امر ایجاب کے لیے، اس لیے کہ یہ امر ہمارے لیے ہے لا علینا، کہ ہم اس کے مکلف نہیں کیے گئے، یہ مطلب ہے علینا، اس لیے کہ مقصود امر سے وجہ کی سنیا جی جڑا شریعت حکم دیندی ہے سانوں اندے کول مقصد کی ہوندا ہے، مقصد امر سے محض وہ ابتلاء اور امتحان ہوتا ہے، بندے نو آزمائش میں ڈالنا اور اس کا امتحان لینا کہ یہ اللہ کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا، اور یہ بات نہیں حاصل ہوتی اس شے کی طلب میں جس میں بندوں کا فائدہ ہو، جس میں بندوں کا فائدہ ہو، اس میں یہ ابتلاء والی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ابتلاء نفس کے خلاف، کیا نفس کے خلاف، وہ جڑا اسی کرتوت کردے ہیں تاں یہ نہ بھی نفس دے شریعت نو نہیں مندا، نماز اگر نفس دی طبیعت دے مطابق ہوندی تو نفس کی کردا؟ وہ نماز پڑھ دے ہو پاکستانیوں، چونکہ نفس اس چیز کو نہیں چاہتا، اے نفس امارہ بسوء دا کی معنی کیڑی شے دا حکم دیندا ہے؟ خیر دا، شر دا حکم دیندا ہے جی، سوء دا حکم دیندا ہے، تو شریعت کہتی ہے اس طرح کرو، نفس کہتا ہے اس طرح نہیں کرنا، تو اب ابتلاء اور امتحان ہوگا نا انسان کا، سمجھو سارے اور نسلیوں، اب امتحان ہوگا کس کا؟ انسان کا، کہ شریعت کہتی ہے اس طرح کر، نفس کہتا ہے یہ میرے لیے مشکل ہے، تو اب بندے پر امتحان ہے، بندے پر امتحان ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ اس پر سوال کیا ہے وہ علیحدہ ہے، جڑی پچھلی گل سمجھ لیجیے، اصل میں ہم جو آزمائے گئے ہیں وہ اس چیز کے ساتھ ہے
کہ طبیعت کیا کہتی، نفس کیا کہتا ہے، اس طرح نہیں۔ او کافرانوں جڑی تکلیف ہوئی سی کلمہ پڑھنے کو کی مسئلہ سانے، نفس نہیں سی نہ مندہ، ابو جہل نو کی تکلیف ہوئی سی، بے انہوں نے جنت دسی گی ادھر نہیں ٹرے ہو، کہ یہ جو بظاہر احکام ہے ہمارے لیے مشکل ہے۔ سمجھ آ رہی گل دی؟ اشکال یہ ہے کہ کسی شے کا نفع ہونا ہمارے لیے نفع ہو نہیں منافی ایجاب اور التزام کے، اس لیے کہ جائز ہے کہ مکلف کرے اللہ تعالیٰ بندے کو اس چیز کے ساتھ جس میں بندے کا نفع ہو اس کے بدن کی اصلاح کے لیے۔ ان دی مثال دیندے نے کیا نہیں دیکھا اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کی طرف وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ جی اب اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے، کیا ہے فائدہ بھی، اور جس میں ہلاکت ہے وہ کام کریں تو حرام بھی ہے۔ اب شرعی حکم حق لی شرع بھی بن گیا اور ہمارا فائدہ بھی ہے کہ جو ہلاکت والے کام ہیں ان سے بچے تو ہمارا فائدہ ہے کہ نہیں، فائدہ ہے۔ اور لیکن شرعن اگر وہ کام جو ہلاکت والا اس میں داخل ہو جائیں تو حرام بھی ہے، کیا ہے حرام بھی ہے۔ ان دی مثال پہ دیندے نے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں رجنے تو چوکھا کھانا کی رجنے تو چوکھا کھانا یہ حرام ہے، حالانکہ ان دے وچ ساڈا فائدہ ہے نا بھی زیادہ کھاواں گے تے بد ہضمی تے بیمار ہوواں گے، اور بے سرے کھانے کھاواں گے تے اسی بیمار ہوواں گے، لیکن اس کے باوجود یہ کیا ہے حرام بھی ہے۔ تو حرام تو تب ہوتا ہے کہ وہ شرعی حکم ہو، کیا ہو حق لشرع ہو، کیا ہو حق للشرع، تب وہ حرام ہوتا ہے۔ اب یہ حرام بھی ہے اور اس میں ہمارا اور فائدہ بھی ہے واجہ۔ رجن تو زیادہ نہ کھانا ساڈا اندے وچ فائدہ ہے، زیادہ کھائیں گے تو نقصان ہوگا نقصان ہوگا، لیکن حرام بھی ہے۔ اور کہتے ہیں اس کی مثالیں بہت ساری ہیں جی، تو یہاں تو بیان کیا لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس میں بندے کا فائدہ ہو وہ حق شرعی نہ ہو، بہت ساری مثالیں ہیں لیکن یہاں یہ بیان کیا ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اگلا دیکھ حاشیہ گامو وَإِنَّهُ لَيُقَدِّمُ رِيشًا۔ علماء نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے، فرمایا علماء نے اے بھی مکھی دے ایک پر وچ بیماری ہے تے ایک وچ کی ہے شفا ہے۔ علماء نے اس کا معنی ایک بیان کیا ہے کہ دا کا معنی کہ اس کے دو پروں میں سے ایک میں معنی ہے کبر اور ترفع کا، تکبر کرنا اور اپنے آپ کو بلند سمجھنا اس چیز کے مباح ہونے سے جس کو شارع نے مباح کیا ہے، جس کو شارع نے مباح کیا، توجہ کریں جی، کیونکہ شرع نے مباح کیا ہے کھانا اس شے کے مرنے کے ساتھ جن میں دم سائل نہیں، جن میں سائل نہیں، اگر وہ مر جائے تو وہ کھانا نجس، شریعت نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ انسان جب بعید سمجھتا ہے اس کو ترفع کے لیے، جی ہوٹل اتنے انہوں دے شوربے چ مکھی ڈگی ہوئے تو جا کے کدی پولیس والوں نے دکھاؤ تو کیس ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں نے مکھاؤ تو کیس ہوں جی یہ گند پہ کھواندے نے جی۔ آئے گل کہ انسان بعید جانتا ہے اس کو کس کے لیے اور پھینک دیتا اس کو کبرن پستر اس شے کو، پس ضائع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو گناہگار ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے گناہگار ہوتا ہے۔ جب غوطہ دے گا تو کراہت کرے گا نفس، ناپسند کرے گا نفس اس شے کے مباح ہونے پر جس کو شارع نے مباح کیا ہے، لہذا اب یہ ہوگا قاہر یعنی غالب نفس کی خواہش پر اور قہر پورا ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ نفس کہتا ہے نہیں یار نہیں کھانا چاہیے تھا، چاہ چ مکھی ڈگے بزرگاں دے سامنے چاہ رکھی ہوئے استاداں کو چاہ رکھی تو مکھی ڈگ پئی، شاگرد دوڑ کے چاہ لیندہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کو استاد شاگرد دونوں رل کے حدیث پڑھی ہوندی ہے کہ مکھی نو کی کرنا ہے باہر کڈنا ہے جی، تے
ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੋਬੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਤਬਰਕ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਤਬਰਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ کہ اپنی انگلی نال ڈبو کے باہر سٹ کے تو پی جاوے، لیکن یہ نہیں کرتے، وہ ترفو ہے، اسی سے روکا گیا اس تکبر سے جی. سنیں، لہذا فلا یکون للایجاب، وہ ایجاب جو کہ حقیقت ہے کس کی؟ امر کی، بلکہ وہ امر ہے کس کا؟ اور کیونکہ اس کا فائدہ ہماری طرف پس ہوگا یہ نظراً فی، نہ کہ فی شرع. چلو بس کرو.